اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كما تحب ترضى ما تحب وترضى. اللهم صل على محمد كما تحب ترضى ما تحب وترضى. اللهم صل علی محمد کما تحب ترضى ما تحب وترضى. اللہ العزیز. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا بڑا کرم ہے. اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے. ہم جب جیسے بھی کہا کہ عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، تو جب عصر کی نماز یا اور جو فرض نمازیں ہیں جب کوئی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو 3,35,54,432 نیکیاں ان کے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی ہیں. اور اسی طرح جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس آتا ہے 16,77,72,160 روپیہ. اور کسی نے 1825 یعنی سال بھر میں نمازیں پڑھ لی 365 دن میں، تو اکاؤنٹ میں پیسہ آیا 6,01,23,68,38,400 روپیہ. سمجھ رہے ہیں؟ اب جو نہیں پڑھ رہا ہے اس کا اتنا نقصان ہو رہا ہے. دنیاوی اعتبار سے اگر اتنا بینک بیلنس کا نقصان ہو جائے تو وہ آدمی اٹیک سے مر جائے گا. لیکن چونکہ پرپل نوٹ، اورنج کلر کا نوٹ یہ سامنے آتا ہے، دکھتا ہے، تو اس لیے اس کے کھو جانے پر، گر جانے پر، لاس ہو جانے پر، نقصان ہو جانے پر ہمیں افسوس ہوتا ہے، اور ہماری نیکیاں کم ہو جانے کی وجہ سے یا ہم نیکیاں نہیں کر پاتے اس کی وجہ سے ہمیں افسوس نہیں ہوتا. تو اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑی نعمت. میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتیں دی ہیں. اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں کہ ان نعمتوں کا اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. اس میں جو سب سے اعلیٰ اور افضل نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ جو ہے یہ اتنا شاندار، اتنا زبردست کلمہ ہے کہ کوئی بندہ اس کو قبول کر لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی لے آئے تو دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. اور ہم اور آپ چاہتے یہی ہے کہ دنیا بن جائے اور آخرت بن جائے. اور سب سے پہلے اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہتے ہوئے کہ ہمارا دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، آخرت کا مسئلہ ہے. لیکن ان بیچاروں کو معلوم نہیں، مسئلہ تو اصل دنیا ہی کا ہی ہے. اسی لیے ہے نا دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پہلے تو دنیا ہی کا مسئلہ ہے. تو یہ کلمہ جس نے قبول کر لیا اور اس کے مطابق زندگی لے آیا، اللہ پہلے اس کی دنیا سنواریں گے. دنیا زبردست ہو جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. دنیا زبردست اور سنورنے کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے اللہ معلوم کیا دیں گے؟ چین دیں گے، سکون دیں گے، راحت دیں گے. مولانا روم رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک تاجر تھا، کہیں کام کرتا تھا، تو اس کے پاس ایک طوطا پلا ہوا تھا. اب وہ کہنے لگا کہ اس طوطے سے بولتا تھا، وہ کہنے لگا میں جا رہا ہوں باہر، تمہاری کوئی خواہش، کوئی آرزو تو نہیں ہے، کچھ لانا تو نہیں ہے؟ اس طوطے نے کہا کہ کچھ لانا تو نہیں ہے، لیکن فلاں جگہ فلاں پیڑ پہ میرا استاد بیٹھا ہوگا، اس کو میرا سلام کہہ دیجئے گا اور وہ جو جواب دے ہم کو آ کر بتائیے گا. ٹھیک ہے. وہ پہنچا وہاں، سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب پہنچا دیکھا بڑی عمر کا طوطا وہ پیڑ پہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ تمہارا فلاں طوطا جو ہے، فلاں شاگرد، وہ میرے پاس میرے گھر میں پنجرے میں ہے، اس نے تمہیں سلام کہلوایا ہے. طوطے نے جیسے ہی اس نے کہا کہ اس نے سلام کہلوایا ہے، وہ بڑی عمر کا طوطا جو پیڑ پر بیٹھا ہوا تھا بس سننا ہی تھا کہ وہ نیچے گر گیا اور گر کے مر گیا. اور جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے تھے اور جو شاگرد بیٹھے تھے وہ بھی گر کے مر گئے. اب یہ بڑا حیرت میں پڑ گیا، یہ بات کون سی پیش آ گئی ہے؟ عجیب بات. فوراً پہنچا، وہاں جا کر طوطے نے پوچھا کیا حال ہے، میرا سلام کہہ دیا تھا میرے استاد سے؟ ہاں کہہ دیا. کیا پیغام دیا؟ کہنے جیسے ہی سلام کہا ویسے ہی وہ مر گیا، تمہارا استاد نیچے گر گیا. تو یہ بات
جو پنجرے میں بند طوطے کو بتا رہا تھا تاجر، اس نے یہ پیغام سنا کہ تمہارا استاد مر گیا، وہ بھی مر گیا، اب وہ بھی پنجرے میں گر پڑا۔ تو وہ تاجر نے اس پنجرے سے اس کو نکالا، نکالنے کے بعد باہر آنگن میں اس کو رکھ دیا۔ جیسے ہی رکھا ہے وہ اٹھ کر جا کے پیڑ پہ بیٹھ گیا اور مسکرانے لگا۔ اس کے ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیا بات ہوئی؟ کہا کہ بھائی یہ بات کیا ہے بتاؤ۔ کہا کہ دیکھو میں نے اپنے استاد کو سلام کہلوایا تھا، انہوں نے جواب میں یہ کہلوایا ہے کہ تم مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کیا مطلب؟ اگر چین چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، آزادی چاہتے ہو، تو تم مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنی خواہشات کو مار ڈالو، تم آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ میرے استاد نے پیغام دیا کہ تم آزادی چاہتے ہو، اگر چین چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو تو مر جاؤ، یعنی اپنی خواہشات کو مار ڈالو، تم آزاد ہو جاؤ گے۔ ہم انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے، انہی چیزوں میں۔ ہمارے پاس جتنی چادر ہے ہم اس سے زیادہ پیر پھیلانا چاہتے ہیں، ہماری آرزو ہے، ہماری تمنا ہے، ہم اسی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی نے 50 کروڑ روپے کا گھر بنوایا، اس میں 1 کروڑ روپے کی لیٹرین بیت الخلا بنوا دیا۔ ایک صاحب اندر داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد سٹکنی لگائی، لگانے کے بعد وہ کھڑکی سے اوپر جو روشن دان ہوتا ہے جھانک کر کہتے ہیں کہ اب ہم نکلیں گے نہیں۔ تو باہر والے نے پوچھا جن کا گھر تھا کہ بھائی کیوں نہیں نکلیں گے، کیا ہو گیا؟ کہیں گے لیٹرین آپ نے بہت بڑھیا بنوایا ہے، مزہ آ گیا، شاور بہترین لگا ہوا ہے، ملٹی پلانٹ اے سی لگا ہوا ہے، ماربل لگا ہوا ہے، جی سیٹ اتنی شاندار ہے، دیکھا ہی نہیں کبھی۔ کہیں گے نکلنے کا من نہیں کر رہا ہے۔ ہم کہیں بھیا ضرورت کی جگہ تھی، ابلیس رہتے ہیں، دعا بھی پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبیث جنیوں سے اور جناتوں سے عبادت فرما۔ تو کہا وہیں رہو گے؟ کہاں ہم یہیں رہیں گے۔ آپ بتائیے بیوقوف ہے، پاگل ہے کہ عقل مند ہے؟ بیوقوف ہے نا، ضرورت کی جگہ تھی پوری کرتا، باہر نکلتا۔ جیسے اس نے اس بیت الخلا کو بہترین اچھا سمجھا، رہنے کی جگہ سمجھا، ایسے ہی ہم نے دنیا کو بھی اچھا سمجھا، حالانکہ وہ اس لیٹرین سے بھی خراب ہے پوری دنیا۔ اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، کوئی اس کی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کچھ نہیں۔ اصل ہمارا ٹھکانہ ہم عالم ارواح میں تھے، جنت میں تھے، اللہ نے بھیجا ہے امتحان کے لیے اور پھر ہمیں وہیں جانا، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا ہے۔ اچھا بڑے سمجھدار ہم لوگ کہتے تو ہیں اللہ کرتے ہیں، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، یہ وہ سب مر جائے تو کون چلائے گا؟ اللہ چلائے گا، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں۔ لیکن یہ زبان بڑی مکار ہے، موقع شناسی کے اعتبار سے بات بدل لیتی۔ میں نے رمضانوں میں دیکھا ہے کچھ دوست آپس میں دوست ملتے ہوئے، اچھا جو واقف ہیں مجھے جانتے، جو نہیں جانتے کبھی آس پاس بیٹھے، 3 چیزیں میری ہمیشہ ایکٹیو رہتی ہیں، کان، آنکھ اور دماغ۔ مطلب جب سوتے ہیں تب بھی تھوڑا بہت کم ہو جاتی ہے، ورنہ ایکٹیو ہی رہتی ہے۔ اب ہم بیٹھے تھے، دوست آپس میں بات کر، رمضان میں ملے دوست، کہنے ہم کوئی ناطے ہوتے ہوں بڑھیا بھیجو موبائل سے، شیٹ سے ناطے بھیجی۔ وہی لوگ دیکھا جب عید کے دوسرے دن ملے، کہنے ہم کوئی بڑھیا ہوگی 3 گھنٹے کی، ذرا بھیجو۔ تو موقع شناسی کے اعتبار سے زبان کے الفاظ بدل جاتے ہیں، موقع بدلا، محل بدلا، ہم وہ بھیجو۔ کیوں؟ رمضان ہے تو اب ناطے ہی سن سکتے ہیں، مجبوری ہے، ورنہ کوئی دیکھ لے گا، کہے گا جمعن میاں یہ دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ موقع کے اعتبار سے زبان بدلتی رہتی، مکار ہے۔ اصل مفتی صاحب ہیں، یہ ہم دل کو کہتے ہیں مفتی صاحب، یہ مفتی صاحب ہیں، ان کو جو سمجھا دو گے، ان کے مفتی صاحب کے عقل میں جو گھس جائے گی بات، پھر یہ تمہیں اسی پر چلائیں گے۔ مفتی صاحب نے کہا دیکھو دکان نہیں کھولو گے تمہارا کیا ہوگا، اماں کیا ہوگا، بیوی کیا ہوگا، بچوں کیا ہوگا۔ مفتی صاحب نے کہا ٹلیا نہیں چلاؤ گے، لو کام ہو جائے گا۔ مفتی صاحب نے کہا اگر تم نے کپڑا بیچنے نہیں گئے، تجارت کرنے نہیں گئے، کاروبار کرنے نہیں گئے، کھیت اور باغ کرنے، تو تمہارا کیا ہوگا۔ اب مفتی صاحب سمجھا رہے ہیں، مر جاؤ گے بھوکے۔ جو مفتی صاحب نے سمجھایا وہ کیا۔ اصل یقین یہ نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے ایک چیز اور سمجھ لیے، کام کو یعنی جو اسباب، جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اس کا انکار کرنا کہ یہ بیکار ہے، یہ جہالت ہے، اور اس کو اختیار کرنا، یہ کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، اور اس کا یقین رکھنا کہ اسی سے کھائیں گے، اسی سے ہوگا، اسی سے جیئیں گے، اسی سے مریں گے، یہ شرک ہے۔ بیٹری رکشہ چلانے نہیں گئے، کوٹا نہیں آیا، اگر یہ نہیں ہوا
تو میرے بیوی بچے مر جائیں گے, ہم بھی بھوکے مر جائیں گے, پھر یہ مسئلہ آپ کا ایمان گڑبڑ ہو گیا. اختیار کرنا ہے 8 سے 8, 8 سے 4, 8 سے 5 وہ بیٹری رکشا میں چلانا ہے, لیکن یقین یہ رکھنا ہے کہ اللہ کھلاتا ہے. اسی بیٹری رکشے سے اگر لڑ گئے, انتقال ہو گیا, پھر بھی بچوں کو کون کھلائے گا, جس کا تم یہ یقین کر کے نکلے تھے کہ اسی سے ہم کمائیں گے تو بچے کھائیں گے. اگر تم دنیا سے اسی بیٹری رکشے سے چلے گئے, اسی پہ چلے گئے, تو پھر بچوں کو کون کھلائے گا. تو اختیار کرنا ہے, سنت ہے, لیکن اس کا یقین رکھنا, اسی سے پلیں گے, اسی سے پلتے ہیں, اسی سے جیئیں گے, یہ شرک. تو زبان تم کہہ رہے تھے مکار ہے, اب اس کو مزاج سے سمجھیے. ایک دوست نے اپنے دوست کی تعریف کی کہ میرا دوست یار نشانہ جب بھی لگاتا ہے بڑا للن ٹاپ, بہت اچھا نشانہ لگتا ہے. کہیں گے اچھا. تو جس سے بتا رہا تھا وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا. اس نے کہا کہ بھیا دیکھو کل اپنے دوست کو بلا لاؤ اور اس سے کہنا بندوق لیتا ہے گولی لگا کے. ٹھیک ہے بلا لیں گے, ہم نشانہ تو لگاتے ہی بڑھیا. جو تعریف کر رہا تھا کہنے کا بلا لیں گے. اس نے بلایا. جو جس سے تعریف کر رہا تھا وہ اپنے گھر سے کدو لے کر آیا. کدو تو جو تعریف کر رہا تھا اسی کے سر پہ اس نے کدو رکھ دیا اور اس سے کہا بھیا لگاؤ ذرا, یہ کل تمہاری بڑی تعریف کر رہے تھے, نشانہ بہت اچھا لگاتے ہو. اب جیسے اس نے تانا, اس نے کہا ہمیں عجیب ہوا بھیا, ہمیں میرے لگ گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائیں گے, ہمیں میرے کیوں. ہاں کل آپ ہی تو کہہ رہے تھے نشانہ بہت اچھا لگاتا ہے, نشانہ چوکتا نہیں ہے, آج ہٹے جا رہے. کہہ نہیں بھیا میرے لگ گئی تو پھر دقت ہو جائے گی. تو زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ نشانہ بہت اچھا لگاتا ہے, لیکن دل میں یقین نہیں ہے. ہم کہہ تو رہے ہیں اللہ کرتے ہیں, مگر دل میں یقین. یہ یقین پیدا ہو جائے گا تو سارے عمل کرنا آسان ہو جائیں گے. پھر نماز نہیں چھوڑے گا, پھر قرآن نہیں چھوڑے گا, پھر اللہ کو یاد کرنا نہیں چھوڑے گا, پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں چھوڑے گا. اصل یقین کی کمزوری ہے, ایمان کی کمزوری ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا, جن کو معلومات ہے, نالج ہے, جو لنگی اور کرتا پہن کے, پینٹ اور شرٹ پہن کے اور جو ہے فلم اور ٹی وی دیکھتے ہوئے جو ہے رائے مشورے دیتے ہیں, ان کو معلومات تو ہے لیکن یقین نہیں ہے. معلومات الگ چیز کا نام ہے اور یقین الگ چیز کا نام ہے. اس کو اور مثال سے سمجھیے. ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے, مسالہ کھاتا ہے. لوگوں نے کہا کہ بھیا دیکھو اس پہ لکھا بھی رہتا ہے تمباکو سے کینسر ہوتا ہے, اس کو نہیں کھانا چاہیے, سگریٹ نہیں پینا چاہیے. حالانکہ یہ افیون بہت نقصان دہ. مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد دلائے گی, اور جو نشے کی چیزیں جو بندہ استعمال کرتا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آئے گا. یہ نقصان ہے, یہ نقصان ہے بہت بڑا. تو اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنا ہے, کوشش کرنا ہے. تو یقین الگ چیز ہے, معلومات الگ چیز ہے. تو اس سے کہا گیا بھیا دیکھو تمباکو سے کینسر ہوتا ہے اور تمباکو نہیں کھانا چاہیے, سگریٹ نہیں پینا چاہیے, مسالہ اتنا نہیں کھانا چاہیے. وہ کرتا رہا. جب 2-3 سال ہو گئے, طبیعت خراب ہوئی, ایڈمٹ ہوا, ڈاکٹر صاحب نے دیکھا, کہا کہ بھیا اگر تم نے آدھی سگریٹ بھی اب پی لی تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاؤ گے, ختم, انتقال, بچو گے نہیں. آدھا مسالہ بھی کھایا تو اندر اتنا کچھ بچا نہیں ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو پہلے اس کو معلومات تھی کہ کینسر ہوتا ہے, اب اس کو یقین ہو گیا, اب اس کو یہ فرق ہے. تو ہمیں معلومات تو ہے لیکن یقین نہیں ہے کہ اللہ ہی کرتے ہیں. اس بات کا یقین پیدا کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گا. اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین, اللہ یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. ایسا ایمان, کیسا ایمان, ان کو یعنی اللہ نے کہا ہم نے آزمایا ہے, اس کا مفہوم ہے اللہ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, ہم نے ان کے دلوں کو, جس کا مفہوم ہے مانچ کر دیکھا ہے. کیسے نکلے, اولئک هم الصادقون, یہی سچے لوگ ہیں. اولئک هم المؤمنون, یہی مومن ہیں. اولئک هم المؤمنون حتی, اندر سے باہر سے پکے ایمان والے ہیں. اولئک هم المفلحون, یہ فلاح والے کامیاب لوگ ہیں. جند اللہ, اللہ کا لشکر ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہاں, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, راضی ہو گیا اللہ ان سے, راضی ہو گیا. یہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے کا ایسا ہی. اللہ نے
پورے قرآن میں 88 مقام پر ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے. ایمان والوں سنو، 88 جگہ، 12 کم 100 جگہ، 88 جگہ مخاطب کیا ہے کہ یہ سنو. اس میں ایک جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. اور آسانی سے سمجھیے، ایک آدمی آئے، ایک صاحب آئے نماز پڑھنے، امام صاحب کہنے لگے بھیا کپڑے تو پہناؤ. کپڑے تو پہنے، وہ دیکھنے لگے کہیں کپڑے تو پہنے، کہنے کہ کپڑے پہناؤ، کہنے کپڑے تو پہنے. پھر تیبارہ امام صاحب نے کہا بھیا جو کپڑے تم پہنے ہو اس پر چھینٹیں پڑی ہوئی ہیں، ناپاک لگ رہے ہیں، بہت خراب، بہت ہی زیادہ گندے ہیں، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کپڑے پاک ہیں، اس کو بدل لو، صاف پہن کر آؤ تو تمہاری نماز شاندار ہو جائے گی. یہاں اللہ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں. تم ایمان لاؤ، ایمان والوں سے کہا ذرا ایمان لاؤ، اللہ پاک ایمان تو لے آئے. کہا یہ ایمان جو تمہارے پاس ہے یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے وہ ایمان لاؤ، جو اللہ کو پسند ہے وہ ایمان لاؤ. کیسا؟ کما من الناس، ناس سے مراد علماء اکرام فرماتے ہیں صحابہ اکرام، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کا ایمان تھا. ایسا ایمان نہیں جو 239 کے ریچارج پہ ڈگمگا جائے، 710 کے ریچارج پہ ڈگمگا جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ مسلمان ہو کے سو رہے ہیں کہ کافر ہو کے سو رہے ہیں، صبح اٹھ رہے ہیں مسلمان ہیں کہ کافر ہیں، پتہ ہی نہیں. ایسا ایمان جو بچا نہیں پا رہا، نمازیں نہیں پڑھا پا رہا مسجد تک. اور ایک بات اور یاد رکھیں، جو بھیڑ ہے، جو شباہت ہے، جو یہ ساری چیزیں ہیں، ان سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق لوگ، منافق کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ منافق جو ظاہر کرتا ہو ہم مسلمان ہیں، اسلام والے ہیں، لیکن اندر سے اسلام کا دشمن ہو، اس کے خلاف زندگی گزار رہا ہو. اور یہ منافقی سب سے آخری میں ہوگی. ذخیرہ معلومات کی دوسری جلد میں ہے 7 درجے ہیں جہنم کے: جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ. یہ حاویہ میں منافق ہوگا، جہنم میں مسلمان ہوں گے. تو یہ منافق جو ہے یہ حاویہ میں ہوگا، یہ حاویہ میں ہوگا. تو اس وقت کے بڑے بڑے منافق بھی وہی شباہت بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھتے تھے. ہم کیا اچھا بعض لوگ ناراض ہو جاتے بھائی نماز پڑھنے آ رہے ایمان ہی نہیں، قرآن پڑھ رہے ایمان ہی نہیں، ہاں حدیث پڑھ رہے ایمان ہی نہیں. ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان کہتے کس کو؟ ہم نے نماز پڑھنے کو صرف ایمان سمجھا، قرآن پڑھنے کو صرف ایمان سمجھا، حافظ عالم بن جانے کو صرف ایمان سمجھا. 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم پر، نبی کے طریقے پر گزر رہی ہو، اس کا نام ایمان ہے، اس کا نام ایمان ہے. ہم نے وہ مختصر کی زندگی اپنی پڑھ لیا، ٹھیک ہے. اور کیسی پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. بلٹ کی سپیڈ میں وضو ہوتا ہے جی، اور بائک کی سپیڈ میں نماز ہوتی ہے. آپ یہ حال ہے ہماری نمازوں. رکوع کا پتہ نہیں، سجدے کا پتہ نہیں جی. وہاں بھی تو پڑھ لیتے. حذیفہ رضی اللہ عنہ دیکھا کیا کہا کب سے پڑھ لو؟ کہا 40 سال سے. کہا اسی پہ موت آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے. یہ جو پڑھ رہے ہو نماز، پوری دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہیں نماز جلدی جلدی تو ہو جاتی ہے لیکن ثواب نہیں ملتا. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں جو جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ بعض علماء کہتے ہیں، لیکن اس بات پر پوری دنیا کے علماء متفق ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز تو ہو جاتی ہے پر ثواب نہیں ملتا. تو کس لیے پڑھنے آئے تھے؟ بس خالی بوجھ اتارنے. پڑھ لیے ٹائی ختم. تو اب ہماری نمازوں کیا پڑھنا ہے؟ یہ بھی اللہ اکبر. آپ 95%. ابھی جب ہم لوگ ادھر سے آ رہے تھے میرے ساتھ اسد بھائی تھے، بیمار گئے تو آ رہے تھے، ہم نے ادھر سے آ کے پوچھا ایک صاحب سے کہ چاول والی گلی، یہ کہنے لگا نہیں یہ جو چاول والی گلی ادھر ہے. میں نے کہا اچھا. تو ایسی بات ہونے لگی. ہم نے کہا شاید یہی ہے. کہہ رہے ہیں بھائی بچپن یہی بیت گیا میرا. ہم نے کہا اچھا جی. ہم نے کہا ہم بھی لکھنوی آدمی. تو کہنے لگے اچھا تم نے. ان کی بات سن کر میرا فوراً مائنڈ گھوم گیا، چینج ہوا. ہم نے کہا کہ اگر ابھی ہم ان سے سورہ فاتحہ سنیں اور ان کا بچپنا ان گلیوں میں، ان مشاہدات میں، ان تجربات میں گزرا ہے کہ یہ اس بات پر 100% شور ہیں کہ یہ چاول والی گلی نہیں ہے، لیکن اگر 95% ہم ان سے سورہ فاتحہ سنیں تو 5% صحیح ہوگی. ان کو سورہ فاتحہ نہیں ہوگی. پورا بچپنا بتا دیا لیکن 122 حرف یہ صحیح نہیں ہوئے. پورا بچپنا بیت گیا، سورہ فاتحہ نہیں آتی. تو نماز میں پڑھنا کیا ہے؟ مسئلہ آتا ہی نہیں سورہ. اس بات کی فکر بھی نہیں ہے. انگلش ہندی بڑھیا آنا چاہیے، کچھ بول دو. جیسی
کلام اللہ ایسی کتاب ہے اور ہم اس سے غفلت گزار، اسی لیے ہمیں فائدہ نہیں ہے، اسی لیے فائدہ نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے اللہ والے، ان سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں قرآن کیا ہے؟ پہلے کیا بتاؤں قرآن کیا ہے؟ پہلے ہاں قرآن بہت آسان بھی ہے، قرآن بہت مشکل بھی ہے، قرآن بہت چھوٹا بھی ہے اور قرآن بہت بڑا بھی ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ قرآن بہت آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، جو چیز آسان ہوتی ہے مشکل نہیں ہوتی، جو مشکل ہوتی ہے وہ آسان نہیں ہوتی ہے، اور جو بہت بڑی ہوتی ہے وہ چھوٹی نہیں ہوتی، جو چھوٹی ہوتی ہے بڑی نہیں ہوتی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ والے اللہ اکبر، کیا بات فرمائی، کیا بات فرمائی۔ کہنے لگے کہ قرآن چھوٹا اتنا ہے کہ ایک بچہ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، اور بڑا اتنا ہے اللہ نے پوری دنیا کے خزانے اس میں سمو دیے۔ آسان اتنا ہے کہ ایک بچہ اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر لیتا ہے، حافظ بن جاتا ہے، اور مشکل اتنا ہے پوری دنیا کے بڑے بڑے عقل مند دانشور لوگ اس میں غوطہ زن ہوئے، اس قرآن پاک سے ہیرے جواہرات نکال کر لائے، خود فنا ہو گئے، قرآن ابھی تک باقی ہے۔ یہ شان ہے قرآن، ہم نے اس کو پس پش ڈال دیا۔ آپ گھروں میں جا کر دیکھیے، گھروں میں جا کر دیکھیے، گلاف گندا ہوگا، قرآن پاک کے اوپر سائڈ میں جہاں رکھا جاتا ہے جالا لگا ہوگا، اتنی کوئی قرآن شریف نہیں صاف کرتا، اس جگہ کو نہیں صاف کرتا جتنی LED صاف کرتا ہے، جتنی اپنی گھر کی ٹی وی اور کچن اور گیس چولہا صاف کرتا ہے۔ آپ جا کر دیکھیے، مسجدوں کا بھی حال یہی ہے، ہاں مسجدوں کا حال بھی یہی ہے، نہ کتابوں کا اور ساری چیزوں کا کوئی رکھ نہیں۔ اسی لیے تو ہم تنزلی پہ جا رہے ہیں، اسی لیے ہم گراوٹ پر جا رہے ہیں، اسی لیے مال ہے سکون نہیں ہے، کاروبار ہے سکون نہیں ہے۔ پہلے کتنا ادب تھا، کتنا سکون تھا، ہر چیز شاندار ہوا کرتی تھی۔ جتنا آگے بڑھتا جا رہا ہے ہمیں اور آگے بڑھنا چاہیے، ترقی کرنا چاہیے، ہم تنزلی پر جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، گراوٹ پہ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہو گئے۔ اس کے لیے میرے دوستوں میں فکر کرنا پڑے گا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے نا، اللہ کی بڑائی کو، اس کی قدرت کو بولو، اس کی ربوبیت کو بولو۔ زمین، آسمان، چاند و سورج اور ستارے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول فرماتے ہیں، تم اللہ کی ذات کو پہچاننا چاہتے ہو، اپنی ذات کو پہچان لو، تم اللہ کی ذات کو پہچان جاؤ گے۔ کیسے؟ کہاں تھے؟ تصویر بنانے والے کو معلوم ہے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ تصویر بنانے والے کو، مصور کو ضرورت پڑتی ہے روشنی کی، ضرورت پڑتی ہے ایک تصویر کی، ضرورت پڑتی ہے انک کی، دوات کی، پین کی، ٹھیک ہے، ضرورت پڑتی ہے کاغذ کی، ضرورت پڑتی ہے ان ساری چیزوں کی، ایک تصویر ہو، روشنی ہو، سیاہی ہو، یہ تو ضرورت پڑتی ہے، تبھی تو تصویر بنا پائے گا جی۔ اور پھر بنانے کے بعد اس کو 3-4 چیزوں سے بچانا ہے، پانی سے، ہوا سے، مٹی سے، جی بچانا ہے۔ آپ اللہ کی شان دیکھیے کہ نہ ان چیزوں کی ضرورت، ہم لوگ کو بنایا 7 اندھیروں میں، رحم کے اندر کوئی تصویر نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی سنک اور سیاہی نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ وہاں بنا رہے، آنکھ کی جگہ پہ، کان کی جگہ پہ، ناک کی جگہ پہ، جی، اور ساری سب کی الگ، یعنی ایک ہی گھر میں اگر بابی ہیں، امی ہیں، چچی ہیں، یہ وہ تم ہیں، سب کے اہم میں جو بچے ہیں ان سب کی شباہت الگ الگ ہوگی، آنکھیں الگ، کان الگ، زبان الگ، ہاتھ الگ، پیر الگ، پورے کے جو ہے پرنٹ الگ۔ اللہ کی شان دیکھیے آپ، تو ہم خود اپنی ذات کو پہچان لیں، اللہ کی ذات کو پہچان لیں جی۔ ایک آنکھ میں 13 کروڑ بلب، کتنے؟ دونوں آنکھ میں 26 کروڑ بلب، 3.5 گرام کی ایک آنکھ ہوتی ہے، 4.25 گرام کی، 7 گرام کی آنکھوں میں اللہ نے 26 کروڑ بلب لگا دیے، تار، اللہ اکبر، 1.4 ملی میٹر کی جگہ سے 26 کروڑ تار ادھر سے ادھر گزار دیے جی۔ اللہ کی شان ہے۔ 10,000 سوراخ دماغ میں بنا دیے، 3,000 سوراخ زبان میں دے دیے، ان کو بھی 3 جگہ کیا، زبان کی نوک یہ نمکین بتاتی ہے، بیچ کا حصہ میٹھا بتاتی ہے، حلق کی طرف کا حصہ کڑوا بتاتی ہے۔ اللہ کی شان ہے، ہاتھ الگ، پیر الگ، کان الگ، بالوں کی بھی اسپیڈ، ساری چیزیں الگ اللہ تبارک تعالیٰ نے دی۔
جو ہمیں سونگھنے کی صلاحیت دی، اگر جو کتے کو دی ہے اللہ نے وہی انسانوں کو دی ہوتی تو جو باہر یہ پل بنا ہوا ہے یہی پل کی بدبو سونگ سونگ کے ہم لوگ گھر میں مر جاتے. صحیح بتا رہے ہیں. اس سے 10واں حصہ ہمیں اور آپ کو سونگنے کی صلاحیت دی اللہ نے، اور کتے کو 10 گنا زیادہ دی. اللہ کی شان ہے، اللہ کی جان ہے. تو اس لیے میرے دوستوں اس بات کی فکر کرنا ہے. یہ اسی لیے کہا جا رہا بار بار مشق کیا جائے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور فکر کی جائے، دیکھا جائے. اس دنیا کی 1-2 منٹ میں بات مکمل کرتے ہیں. اس دنیا میں سب سے بڑی جو مخلوق ہے جو اللہ نے بنائی ہے وہ بلو ویل ہے، مچھلی. جی بلو ویل مچھلی جب بچہ دیتی ہے تو 14 ہاتھیوں کا وزن ہوتا ہے. 14 ہاتھیوں کا وزن. اس وقت میں تقریباً 3,90,00,000 ٹن کھانا کھاتی ہے اور 200 ٹن وزن اس کا روز بڑھتا ہے. ایک بڑے اللہ والے کو کہنے لگے، لکھا ہوا تھا، میں کہنے لگا مجھے لگا کہ ایک زیرو لگ رہا، دھوکے زیادہ لگا دیا. وہاں کے جو سائنسداں تھے ان سے پوچھا کہ ایک صفر زیادہ تو نہیں ہو گیا، 20 ٹن ہی بہت ہو گیا. 200 ٹن روز بڑھنے کا مطلب ہے بہت زیادہ. وہ ہے بھی بڑی شاندار مچھلی، آپ دیکھ لیں گے تو آنکھیں آپ بند نہیں کریں گے، پلکیں نہیں جھپکائیں گے. میں تو دیکھا اس کو تو کہنے لگے یہ زیرو زیادہ تو نہیں ہو گیا. سائنسداں نے کہا، جا کے ڈاکٹر تھے کہنے لگے فوراً کہ ٹھیک بات، ساؤتھ افریقہ امریکہ کی، کہنے لگے نہیں یہ تو ہم نے احتیاط میں 200 ٹن لکھا ہے ورنہ اس سے بھی زیادہ بڑھتا ہے. تو کہنے لگے کھاتی کیسے، آپ نے اس پہ ریسرچ کیا؟ کہنے لگے جی اس پہ بھی کیا. کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے آپ جب چائے چھانتے ہیں تو چائے کی چھنی لگاتے ہیں تو چائے نیچے آتی ہے، پتی اس میں پھنستی ہے، اس سے باریک جالی اللہ نے اس کے اندر جال پورا منہ میں بچھایا ہے. سمندر میں جب وہ منہ کھولتی ہے تو پانی میں جو بیکٹیریا کیڑے پائے جاتے ہیں وہ اس کی جالیوں میں کنٹلوں ملینوں کے برابر پھنس جاتے ہیں، وہ اس کو کھا لیتی ہے اور پانی بھی فلٹر ہو جاتا ہے. اللہ کی شان ہے. کھلا رہے اپنی قدرت سے، کھلا رہے اپنی قدرت سے. تو اللہ کی بنائی ہوئی اونٹ کی جو بتا، ہم لوگ کی 2 پلکیں، اونٹ کی 4 پلکیں. ریس میں ہوتا ہے پہلے وہ اندر والی بند کرتا، اس کے بعد والی بار. اللہ کی جان ہے. حیوات الحیوان کی کتاب آپ پڑھیں گے، بھوک چلی جائے گی، آپ کی نیند چلی جائے گی. اگر بھوک لگی ہو بہت، آپ اٹھا لیے کتاب، پہلا پڑھنا شروع کریے، دھیرے دھیرے بھوک غائب ہو جائے گی آپ کی. ایسی قدرت کی چیزیں اللہ وہ کیکڑے کے دانت ہی نہیں، یوں مسئلہ کھڑے ہو گئے. بتاؤ سانپ کے کان ہی نہیں، زبان سے سونگتا ہے. اللہ وہ ہم کھاتے ہیں وہ سونگتا ہے. آپ دیکھیے کیا کیا اینٹی چیزیں اللہ نے بنائی، کیا کیا بنائی. تو میرے دوستو یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، ان پر غور فکر کرنا، مشق کرنا. یہ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے بنائی. تو کریں گے انشاءاللہ. اسی سلسلے میں ابھی انشاءاللہ مغرب میں بات ہوگی، اس میں اپنے ناموں کو لکھانا ہے. ایسے ہی جب اللہ کے راستے میں نکلتے رہیں گے، ایسی قیمتی باتیں سنیں گے اور پھر ہمارا جو ہے ایمان انشاءاللہ تازہ ہوگا، بڑھے گا، ایک نور ملے گا اور پھر انشاءاللہ ہم جو ہے عمل کرنے والے بنیں گے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے، کوشش کی جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک آدمی نے منت مانی، میری منت عبدالحفیظ بھائی پوری ہو جائے گی تو ہم اونٹ 100 روپے کا بیچ دیں گے. اب وہ ان کی سامت آنی تھی، اب وہ ان کی منت پوری ہو گئی. اب اونٹ دیکھ رہے کہہ رہے ہیں بڑی سستی مان لی، لیکن دماغ لایا انہوں نے. اونٹ کی دم میں ستلی باندھ دی، ایک رسی باندھی، اس میں بلی باندھی. اب جب بیچنے گئے تو کہنے لگے دیکھو بھیا اونٹ تو 100 روپے کا ہے، منت کے مطابق ان کو معلوم تھا. کہا اونٹ 100 روپے کا لیکن بلی 900 روپے کی، 1000 روپے کا دونوں آئٹم بیچیں گے. تو کہیں بھیا کاہے باندھے ہو، ہم خالی اونٹ دے دو. کہیں گے نہیں دیں گے ساتھ میں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بلی نہ ہوتی اونٹ بڑھیا ہے، ویسے ہی ہم لوگ کہتے ہیں بھیا یہ تشکیل نہ ہوتی بیان تقریر بہت بڑھیا ہے. بیان کرتے رہو، باتیں ہو جائیں، جا کے باہر بگاریں گے، لیکن اصل تشکیل ہے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اس میں اپنے ناموں کو لکھانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں، اور 3 دن کے لیے نہیں، 4 مہینے کے لیے. اس وقت کوئی نہیں چاہ رہا ہے کہ وہ 1800-1900 روپے کا ریلائنس ٹاٹا انڈی کام لے. جی ہر آدمی کو 13 پرو آئی فون چاہیے جی، یا اینڈرائڈ چاہیے. ایک سے ایک آ گئے، ون پلس کا چاہیے. کیوں؟ ہینگ نہیں کرتا ہے نا، انٹرنل بھی جاندار ہوتا ہے، کیمرے کوالٹی تو پوچھو ہی نا، فلٹر بھرے ہوئے ہیں اس میں. ویسے ہی ہم بھی ہینگ نہ کریں، اس کے لیے 4 مہینے لگانے پڑیں گے. کتنے؟ 4 مہینے. اس کے لیے انشاءاللہ ہم ہینگ سے بچ جائیں، انٹرنل بھی ہم لوگ کی مضبوط رہے. ہاں، ورنہ گھر میں تو خون پینے والی آ جائیں گی. ابھی تو بہت سے لوگ نکاح نہیں ہوئے ہیں، اور وہ خون پینے والی آ گئی ہیں اگر تو سمجھ لیے پھر آپ کچھ 4 مہینے لگا بھی نہیں پائیں گے، تک خون پیئیں گی. تو اس لیے اس سے پہلے لگا دینا ہے، پھر بعد میں تعلیم وغیرہ کرنا ہے تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والی بنے اور تعلیم کرنے والی بنے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے اور ہماری قیامت تک کی